اپنے آپ کو اور دیگر مخلوقات کو کیسے سمجھنا ہے، جانوروں سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر ایلینز تک۔ سائنس کے مصنف فلپ بال نے ذہنوں یا دماغ جیسی خصوصیات کی کھوج کی ہے جو دنیا میں موجود نظر آتی ہے، اور اس کا بہترین احساس کیسے کیا جائے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں اور مشینی ذہانت کے امکان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دماغ سے پرے دیکھنا چاہیے اور دوسری مخلوقات کے ذہنوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے ذہنوں میں جھانکنا، جیسے جانور، پودے، اے آئی، اجنبی، کہ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے انسانوں سے آگے دیکھنا چاہیے کہ دماغ کیا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کا دماغ ہوتا ہے، لیکن بہت کم ماہرین اس کے میک اپ پر متفق ہیں۔ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ وہ کم عقل ہیں، اس بارے میں کبھی بھی کوئی یقین سے کہہ سکتا کہ کوئی دوسرا کیا سوچتا ہے یا محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس زبان اور تحریر جیسی آسان ٹیکنالوجیز ہیں جو ہمیں براہ راست رسائی ایک قسم کی دوسرے ذہنوں تک پہنچاتی ہے۔ ہمارے ذہن کی فطری خصوصیات، جیسا کہ ہم کس طرح سیکھتے ہیں، ہم کس طرح یاد کرتے ہیں اور ہم کس طرح سوچتے ہیں، انتہائی اہم ہیں، لیکن وہ ایسی خصوصیات ہیں جو مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیدا کرنے والے زیادہ تر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے ڈیزائنرز نے بہترین طور پہ اپنے آلات کو ان میں سے صرف ایک یا دو خصلتوں سے آراستہ کیا ہے۔ دماغ صلاحیتوں کا ایک گروپ استعمال کر سکتے ہیں جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ کچھ ذہن دنیا کی نمائندگی کرنے کے لیے معلومات کو یکجا کرنے میں اچھے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ذہنوں کے کاموں کی وضاحت نہ کر سکیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم ذہنوں کی خصوصیات اور صلاحیتوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے ذہنوں کو دیکھنا شامل ہے۔ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ انسان کیا تجربے کرتے ہیں اور ہم کیسے سوچتے ہیں۔ ہاں، اس بارے میں کبھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اور کیا سوچتا ہے یا محسوس کر سکتا ہے۔ واضح طور پہ ذہن کی صرف ایک قسم نہیں ہے۔ مختلف عمروں کے بچوں اور نوزائیدہ بچوں کے درمیان بھی فرق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ذہن ایک اسٹریٹ لائن کی لکیر کے ساتھ موجود نہیں جو ذہانت جیسی چیز کی پیمائش کرے۔ کہتے ہیں بچوں کی ذہانت بڑوں کی نسبت زیادہ محدود ہوتی ہے۔ انسانی ذہانت کی اقسام میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں مقامی بیداری ہوتی ہے، دوسرے ریاضی میں ہوشیار ہوتے ہیں یا سماجی ذہانت رکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر زندہ چیز کا ایک قسم کا دماغ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس دماغ ہے، اسی طریقے سے کتے، بلی، گوریلاز سب کے پاس دماغ ہے۔ انسانی دماغ کو سمجھنا اور اس کا دنیا سے کس طرح کا تعلق ہے جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں، اس نے صدیوں سے فلسفیوں کو چیلنج کیا ہوا ہے۔